الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے یعتذرون کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کلام الہی پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس نور مبین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں پارے کے اختتام پر منافقین کے رویوں، ان کے طرز زندگی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بہانے باز ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کا جب حکم دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ موسم جو تھا وہ بزنس کا تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور سلطنت روما کے ساتھ مقابلہ تھا، تو جو منافق تھے وہ تو بہانے بنا رہے تھے۔ اور یہاں اب 11واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، اس 11ویں پارے میں 16 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ سورہ توبہ کے بقیہ 5 رکوع ہیں، سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، اور پھر سورہ ہود کی 5 آیات ہیں اس 11ویں پارے میں۔ اس پارے کے آغاز میں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے نفاق کی وجہ سے تبوک کے مارکہ میں، اس سفر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اب آئیں گے اور بہانے تراشیں گے، عذر بیان کریں گے، قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اعمال اللہ دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے۔ تو یہ قسمیں اٹھا کر اپنی بے گناہی کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، مال خرچ کرنے والے 2 گروہ کا بیان ہے، جو اعرابی ہیں اور کفر اور نفاق میں یعنی گم ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، سخت ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مال خرچ کرنے کو جرمانہ اور ٹیکس سمجھتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ یہاں پر 11ویں پارے کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، اپنے نام کی شہرت کے لیے نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اس لیے جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، السخی قریب من الناس، السخی قریب من الجنہ۔
وبعید من النار۔ لیکن سخی بھی وہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو مال ہے انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ، جو اہل ایمان اور یہاں جو دیہاتی لوگ ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے فضل کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا رکوع ناظرین کرام، یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، ابتدائے دور میں اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے مائیگریشن کر کے مدینہ پاک میں آئے، اور مدینہ پاک والے وہ لوگ جنہوں نے ان کو ویلکم کہا، ان کے ساتھ تعاون کیا، اپنا مال ان پر خرچ کیا اور اخوت کی انتہا کر دیے، اور یہ لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو عمدگی کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ دیکھیے پہلے جو ہے نا فالذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، تو معیار ایمان یہ صحابہ رسول ہے، مہاجرین میں سے انصار ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور ان کی پھر شان رب العالمین بیان فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ جو السابقون الاولون ہیں، جو ابتدا میں اسلام لائے، عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ جنت کی، ہمارے جو کچھ پڑھنے والے لوگ ہیں، جاہل طبقہ جو ہے، وہ جنت کی مذمت کرتے ہیں۔ بات اصل صرف اتنی ہے جو صوفیہ کرام نے بھی بیان کیا کہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرنی، عبادت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ جو معاملہ بھی ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ رب العالمین کے لیے، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، حج بھی اسی کے لیے، بلکہ بندہ مومن کی تو زندگی کا لمحہ لمحہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، لیکن معاملہ صرف اتنا ہے کہ اس کے بدلے میں، اجر میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جنت میں سلام قولا من رب الرحیم، سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جنت میں آئے گا، اور پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی جنت میں ہی ہوگی، کوئی اور مقام تو نہیں ہوگا۔ تو جنت ہے ہی وہ جس میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ مستحق ہیں اور ان کو نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ دیہاتی لوگ جو ہیں منافقت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی غلطی کا جنہوں نے اعتراف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر رب العالمین، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ اہل ایمان جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ سے فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال سے صدقہ قبول کیجئے، اور صدقہ قبول کرنے کے بعد صدقہ لیجئے، وصول کیجئے، اور اس کے ذریعہ سے ان کا تزکیہ کیجئے، انہیں پاک کیجئے، وصلی علیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اور سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی کیا شان ہے، ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اے محبوب تیری دعا جو ہے برکت والی دعا ہے، اور ان سے 1000 تسکین ملے گی، اللہ تیری دعائیں قبول کرنے والا ہے،
اور پھر آگے فرمایا گیا کہ لم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، اگر توبہ قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور صدقات بھی اللہ ہی قبول فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات دو، اللہ تعالیٰ کی غریب مخلوق کی مدد کرو، جو مساکین ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو گے تو اللہ بھی راضی اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو ایسے منہ سے کہہ بھی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھے دل دا پردہ کوئی ہوں۔ اب اگر تم زبان سے اپنے مفاد کی خاطر کہہ بھی دو کہ میں مسلمان ہوں اور تمہارا عمل جو ہے اس کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ بھی اعمال کو دیکھتا ہے اور دیکھے گا، اور رسول اور مومن بھی تمہارے کردار کو دیکھیں گے، اور پھر ایک نہ ایک دن تم نے لوٹ کر جانا، اس عالم الغیب کی طرف جانا ہے اور وہ تمہارے حال کو دیکھے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ جو منافق کا طبقہ ہے، ابو عامر راہب، اس نے ساز باز کر کے کہا جی آؤ جی مسجد بناتے ہیں، مسجد درار، اور منافقین جو تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور یہ جو مسجد درار یہ کفر کی بنیاد پر اور نقصان پہنچانے کی بنیاد پر اور تفریقم بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی کس مسجد میں جایا جائے اور کس مسجد میں نہ جایا جائے، اور یہ جو منافق طبقہ تھا ان کی کیا علامت؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ اللہ تو بہت کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی تھی تو پھر اس سے سر جھٹکتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، تو اب عبداللہ ابن ابی جو تھا، جو رئیس المنافقین تھا، اس نے پتہ کیا جملہ کا کہ ہم نے باقی باتیں مانی ہیں، یہ بات مانی ہے، یہ بات مانی، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اس کے کہ اب خدا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس پر یہ آیت مقدسہ نازل کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو یہ جو مسجد درار ہے، پھر اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا، اور اس مسجد کی بنیادوں کو آگ لگا دی گئی، چونکہ یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اور جو ریاست مدینہ قائم کی گئی اس کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ان کی ناموس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، تو اس کو آگ لگا دی گئی مسجد کو۔ تو کسی کو فتنے کی اجازت تو نہیں دی جاتی، تو ایسی مسجد میں اہل ایمان کو جانے سے منع کر دیا۔ اور دوسری مسجد جس کا نام ہے مسجد قباء، اس مسجد کی تعریف کی گئی کہ یہ مسجد جو ہے یہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اور پہلے دن سے ہی یہاں پر آنا چاہیے، اور یہاں پر جو ہے وہ پاک باز لوگ آتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں۔ یہ جو منافقت ہے یہ تو رجس ہے، قرآن پاک نے پہلے بھی اس منافقت کو رجس قرار دیا ہے، تو یہ جو رجس ہے، ناپاکی ہے، یہ منافقین اس پر قائم اور دائم ہیں، اور اسی مسجد میں جانا چاہیے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتیں بیان کی جاتی ہوں۔ اور یہ جو طبقہ ہے یہ جہنم کی آگ میں جلے گا جو منافقین ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام 11ویں پارے کا جو تیسرا رکوع ہے اس میں اہل ایمان کی شان بیان کی گئی ہے، تذکرہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ایمانداروں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں۔ یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ جد و جہد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اپنا وعدہ نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وعدہ نبھاتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس لیے اہل ایمان کی علامت بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 112 میں کہ مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، مومن کس کو کہتے ہیں، اس کا سکیچ کیسے ہے، اس کا نقشہ کیسے ہونا چاہیے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو مومن کی علامت کیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ مومن وہ ہے جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اور ان اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے، اور نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے، اور نہ اہل ایمان کے لیے ہے کہ حتیٰ کہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعا جو کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو اب دعا کی تو ایک وعدہ تھا، لیکن بعد میں، اور پھر وہ جو باپ ہیں وہ تو آپ کے مومن ہیں، چچا جو آزر تھا تو اس کے لیے ایک وعدہ تھا جس کو پورا کیا گیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام حلم والے ہیں، اور جب ان پر ظاہر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اللہ کے دشمن کے لیے تو دعا نہیں کی گئی مغفرت کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی کو گمراہ کر دے، ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو کھول کر واضح نشانیاں بیان کرتا ہے، مگر مرضی ہے کسی کی کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، 3 صحابہ کرام جو نیت میں ان کے کوئی فطور نہیں تھا، وہ غزوہ تبوک پر جانا چاہتے تھے، چونکہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، ان کے پاس تیز رفتار سواریاں تھیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اونٹ پر جا رہے ہیں تو ہم پیچھے ان کے پہنچ جائیں گے۔ وہ 3 صحابہ کرام، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، رب العالمین فرما رہا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، 50 دن تک ان کے ساتھ انقطاع کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں مسجد میں آتا، جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا تو حضور میری طرف نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب میں دیکھنا بند کر دیتا، دوسری تو دیکھتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ حضرت دیگر جو منافق تھے وہ آ کر جھوٹ بولتے تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے پھر جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ بتا دیا کہ ہمارا ارادہ تھا لیکن بس ڈیلے ہوتے سستی ہو گئی ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اب 50 دنوں تک پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کا اعلان فرما دیا، اور ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی ان تینوں پر، تو اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے اہل ایمان سے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جیسے انہوں نے صحابہ سچے ہیں تو ان کے ساتھ ہو، اہل بیت اطہار ہیں تو ان کا ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کربلا والے سچی ہیں، یزید جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے لوگ ہیں وہ ان کا تمہیں چاہیے کہ ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ دین کا علم سیکھو، سارے تو دین کا علم نہیں سیکھ سکتے، لیکن اس میں کچھ گروہ ہونا چاہیے، ایک فرقہ ہو، کچھ طبقہ ہو کہ جو جائے اور جا کر نالج اسپیشلائزیشن کرے اور پھر دین کی تبلیغ کرے، ان کا فریضہ ہو کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ لازمی بات ہے کہ جو بیسکس ہیں
اسلام کے جو فنڈامنٹل باتیں ہیں وہ تو ہر کسی مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. نماز کیسے پڑھنی ہے، تاجر ہے تو اس کو تجارت کے اصول، ضابطے، حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے، غسل، وضو، نماز کے فرائض اور واجبات، یہ تو بیسک چیزیں ہیں تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں. لیکن عالم بننا اور تفقہ فی الدین کرنا وہ سارے تو نہیں بن سکتے، لیکن اس میں کچھ افراد ایسے ہوں، اور پھر سوسائٹی کو بھی چاہیے، کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ ان کو دین کے لیے وقف کر دے. ان کے اخراجات کمیونٹی کو اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی. تو بعض لوگ اس کو بھی آر سمجھتے ہیں کہ اگر امام مسجد جو ہے وہ اخراجات لے رہا ہے تو یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دین کے لیے ٹوٹلی طور پر وقف کر دیا اس نے اپنی ذات کو. اب اس دوران وہ بزنس تو نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اپنے بات ذہن میں رکھیے گا. پھر منافق جو ہیں جب قرآن اترتا ہے تو حجت بازیاں کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رجس ہے. یہ جو منافق ہے یہ بھی رجس ہے، شراب ہے یہ بھی رجس ہے. لیکن سبحانہ اہل بیت اطہار کے لیے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ جو منافق طبقہ ہے، اور پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نصیحت قبول نہیں کرتے. جب کوئی صورت اترتی ہے تو یہ پھر آنکھیں ایک دوسرے کو ایسے آنکھیں جو ہے وہ اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ان کا جو ہے وہ یہ قرآن مجید نازل ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں آگے سورہ ہود میں بھی یہ مضمون آئے گا. اس کے بعد ناظرین کرام اس سورہ توبہ کے آخر میں وہ بڑی مشہور و معروف آیات مقدسہ جس کی شان اور عظمت بیان کی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور تقدس کو بیان کیا گیا کہ امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق ہیں، کتنے حریص ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے ان کا مشکل میں پڑھنا امت کے لیے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول، عظمتوں والا رسول، تم میں سے گراں گزرتا اس پر تمہارا مشقت میں پڑھنا، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا مومنوں کے ساتھ، بڑی مہربانی فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا. ایک تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی، جو اسماء اللہ تعالیٰ، اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. وہی رؤوف اللہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے رؤوف، عزیز اللہ کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا. اور پھر اسی طرح سے علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی رؤوف ہے. وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ہے، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے. اور رحیم کا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے بارے میں کسی مشقت میں کوئی امت پڑے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے تڑپ جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے اوپر یہ مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز قدر لیٹ اور طویل. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو قرآن کے لیے تو ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا، لیکن پھر آپ نماز کو مختصر کر دیتے کہ میرے پیچھے بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، گھروں میں جانا ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ فرض قرار دے دیتا، لازمی قرار دیتا کہ ہر نماز وضو سے پہلے مسواک کیا جائے. تو امت کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غاروں میں امت کے لیے روتے رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں. آغاز بھی اس سورت مقدسہ کا حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور یہ حکمت والی کتاب ہے. اور لوگ اس کے بارے میں تعجب ہیں کہ ہم نے ایک مرد کامل پر وحی کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائیں. لیکن جو کافر لوگ ہیں، جن کے دلوں میں
ٹیڑھ پن ہے، وہ اس کو معاذ اللہ کھلا جادو کہتے ہیں۔ اللہ اپنی توحید کا یہاں پر رب العالمین اپنی توحید کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر متمکن ہوا عرش پر، جیسے اسے زیبا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ کے بارگاہ میں اس کی اذن کے بغیر؟ انبیاء کرام شفاعت کریں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت تو ہے، مدد تو قیامت کے دن ہوگی، لیکن کفار کی نہیں ہوگی، اہل ایمان کی ہوگی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ لوٹ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہی دہرائے گا اسے۔ کافروں کا ایک بہت بڑا سوال نشان تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مر کے مٹی ہو جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے پہلے تمہیں تخلیق کیا، دوبارہ تخلیق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو کافر ہے تو انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ملے گا، مطلب عذاب ان پر سخت ہوگا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرو، اور اللہ سے لو لگا لو گے تو آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج بنایا، چمکتا ہوا سورج، اور چاند کو نور عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کی۔ سورہ یاسین میں بھی وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے بعد فرمایا کہ یہ جو دن اور رات میں اختلاف ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو صاحبان تقویٰ کے لیے اس میں نشانیاں۔ مگر وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین رکھتے، وہ جو بعض کہتے ہیں کہ یہ جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کی زندگی اور ہے، اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ قبلہ و کعبہ بنا لیا اور اس دنیا میں مطمئن ہو گئے اور اللہ کی آیات سے غافل ہو گئے، اس کی احکامات سے غافل ہو گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک ان کے ایمان کے باعث اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جنات ہیں، اور جب وہ جنت کی بہاریں دیکھیں گے، اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین۔ جنت کی بہاریں دیکھ کر یہاں پر تو 2 بیڈ روم کا 5 بیڈ روم کا بنگلہ لیکن جب جنت کی بہاروں کو دیکھیں گے، وہاں آبشاروں کو دیکھیں گے، بہتی نہروں کو دیکھیں گے، رم جم جو ہے وہ شعاؤں کو دیکھیں گے، اور پھر سائے جو ہیں ان کو دیکھیں گے، باغات دیکھیں گے، اپنے ساتھ جوڑے دیکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کریں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرتبہ کمال تک پہنچایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مہلت دیتے سرکشوں کے لیے۔ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، یہ سورہ یونس کی 2 رکوع ہے، اور یہ 11ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ انسان کی عجیب حالت ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کھڑے بیٹھے ہوئے پھر دعائیں مانگتا ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر، لیکن جب ہم اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ تھے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو تم سکون میں رہو گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا جائے اور اللہ کی آیات کا تمسخر اڑایا جائے، اس کے نبی آئیں اور ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو جو مجرم قوم تھے ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے آگے سے تکذیب کی اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم اور قوم کو لے کر آئے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا منافقوں کی باتیں، تو یہاں فرماتا ہے رب العالمین وہ قرآن کو بدلنا چاہتے، وہ سمجھتے، وہ یعنی اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
توحید کی دلیل کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیت نمبر 16 سورہ یونس۔ میری زندگی کو دیکھو، میں اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں جب میں نے زندگی میں تجارت کی ہے، تمہارے اندر پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوں، میرا بچپنا ہے، کبھی مجھے تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ انت صادق انت امین، یہ نعرے تو تم لگاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کو پیش کرنے کے فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ تم معذل اب کہتے ہو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں، یہ جادو ہے۔ میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور میری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق کھنگال کے دیکھو، تمہیں کوئی دھبا نظر نہیں آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ کی توحید کے لیے اپنی کردار کو پیش کر رہے، اور پھر فرمایا یہ جو بت ہیں جن کے آگے تم جھکتے ہو، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کریں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کا، من دون اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں۔ من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اولیاء کرام جو ہیں ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروائیں گے، اس میں تو قرآن مجید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے امت واحد ہی تھی، اکٹھے تھے سارے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ بھی اس کی ریزن یہ ہے کہ جبرن اللہ تعالیٰ کسی پر دین مسلط نہیں کرنا چاہتا، عقل و خرد کا چراغ روشن کیا ہے، سوچو غور کو وحی الہی آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ انسان کو جب ہم اپنی رحمت سے تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے رحمت، تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، تو وہ فوراً وہ مکر و فریب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی مصیبت آتی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی ہے کہ جب مسافر چلتے ہیں سمندروں میں اور ہوا تیز چلتی ہے، موج بلند ہوتی ہے، ہر طرف سے آتی ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر اس موقع پر، یعنی موج اٹھ رہی ہے ایسے سمندروں میں، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر آ کر جو ہے زمین میں بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی مثال رب العالمین نے دی ہے۔ جیسے کوئی کھیتی لگائے، اس میں پھر سبزہ اگے، اور پھر فرمایا زخرف اور سنگار اور بناؤ، اور زینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو موجی ہوگی، میرا بینک بیلنس بھر گیا، میری سارا کچھ ہو گیا۔ کھیت کی مثال دے رہا اللہ پاک، فصل اگ گئی، اب فصل کاٹنے کا موسم آ گیا، پھر اچانک ان پر عذاب آئے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبت میں گم ہونے والے جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑا کچھ کر لے، دوسروں کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا اور ہم بڑے مستحکم ہو گئے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مستحکم نہیں ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یا اے ایمان والو، اے انسان، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کی طرف، اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو تم نے عمل کیے ہیں اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا، لیکن اتنا نہیں، اس سے بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اور جو اہل ایمان ہیں ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن، نہ غبار نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ اس میں رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں برائی کی، دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالا، غلط راستہ اختیار کیا، ان کو اتنا ہی عذاب دی، جتنی سزا، جتنا جرم ہے اتنی سزا، لیکن جتنا عمل ہے اتنی بدلہ نہیں، ثواب نہیں۔ ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بڑھا کر دیں گے اپنی بارگاہ سے۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان سے کہو ٹھہرو یہاں پر، رکو، کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا، بلاؤ ان کو اپنی مدد کے لیے جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے، اس دن ان کا افسوس کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر فرمائے گا قل، محبوب ان سے پوچھو، ذرا سوال کرو، کون ہے جو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟
اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے؟ یہ صرف آنکھ دیکھی نا، جن بیچاروں کے کان نہیں ہوتے، مطلب سنائی قوت سماعت نہیں ہے. کئی بچے ایسے ہیں ان کا لاکھوں روپیہ لگا کے صرف ایک قوت سماعت، اگر برین میں کچھ ہو تو. آنکھوں کے اندر کتنے لینزز ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کون ہے جو عطا کرنے والا ہے اور مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کہتا ہے؟ اور پھر یہ جو کفار جو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت فرما رہا ہے. اور آگے فرمایا گا یہ قرآن کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل بیان کی گئی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کیا گیا. اگر یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بنا لیا گیا، اب اللہ پاک پھر چیلنج کر رہا ہے کہ جاؤ ان سے کہو، مکی صورت ہے سورہ یونس، جاؤ ان سے کہو کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لائیں. قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ. یہ پھر من دون اللہ، اولیاء اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ کی اسی صورت میں تذکر آئے گا سورہ یونس میں، ان کو بلا لو. تو جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ظالموں کو سخت سزا، سخت عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، بلکہ انسان خود اپنی جان پر ظلم فرماتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جمع کرے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کتنی دیر ٹھہرے دنیا میں؟ وہ کہیں گے کہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی. مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے. بے وقوف شخص ہے جو اس سے دل لگائے. اہل اللہ جو تھے، صوفیاء کرام تھے، انہیں پتہ تھا یہ عارضی زندگی ہے. بابا بہلول دانا سے جیسے، حضرت سخی سلطان باہو جیسے، حضرت بابا فرید گنج شکر جیسے، حضرت میاں صاحب جیسے، حضرت شیر ربانی جیسے، حضرت غوث پاک جیسے، حضرت خواجہ غریب نواز جیسے، انہیں خبر تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. اس لیے ناظرین کرام انہوں نے اپنی کوئی پراپرٹیز، مال و متاع اکٹھا نہیں کیا، بلکہ غریبوں پر تقسیم کیا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا. اور پھر کافر کہتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، بڑا جلدی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کا ایک وقت مقررہ ہے جب وہ آئے گی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کلوایا جا رہا ہے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ. اس آیت کو لے کر بعض حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی بالکل نفی کرتے. میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا آگے پڑھی الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. آپ کہیے نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے نقصان کا اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا چاہا؟ انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک. کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. پھر روز محشر بخاری شریف کتاب التوحید باب کلام الرب مع الانبیاء فی یوم القیامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے حبیب اپنا سر اٹھائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں. تو یہاں دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ خالق حقیقی اللہ، سب طاقتوں کا لا قوت الا باللہ، سب قوتیں عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اسی رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور عزت جو ہے وہ عطا فرمائی. لیکن جنہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا ان کے لیے عذاب ہے اور سخت وعیدیں ہیں، اور وہ جہنم میں رہیں گے اور تباہ و برباد ہوں گے. حق بات کے لیے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید، یہ نصیحت آ گئی تمہارے پاس، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے اللہ قلبک اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. شفاء لما فی الصدور، جو ہمارے سینوں میں جو کوئی بھی امراض ہیں، جو بھی کجی کمی ہے، یہ کتاب اس کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ کتاب دلوں کو سکون دیتی ہے، قلب و باطن کو شفا عطا فرماتی، ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید پر آنے پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی خوشی کے اظہار، چونکہ منافق کا آپ نے پیچھے دیکھا ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں،
حضور کی شان سن کر ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، قرآن بھی فضل ہے، قرآن بھی رحمت ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا فضل ہے۔ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن رحمت للمومنین، نبی پاک رحمت للعالمین۔ اور ان کے آنے پر فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، قرآن کے آنے پر خوشی کا اظہار، جشن قرآن اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا یہاں پر آگے پھر فرمایا گیا کہ ان کی جو غلط رسمیں آ گئی تھیں کہ بعضوں نے حرام اور بعضوں نے حلال، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے اذن کے بغیر نہ کوئی حرام کر سکتا ہے نہ کوئی حلال کر سکتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر عمل جانتا ہے۔ یہ سورہ یونس کا مضمون پڑھ رہا ہوں کہ جو زمین پر ایک ذرہ برابر بھی جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو تحریراً موجود ہے۔ پھر اولیاء کرام کی شان اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 62 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ یہیں سورہ اعراف میں رب العالمین نے جب یہ آیت نمبر 35 یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اسی طرح سے اگر آپ پہلے پارے میں چلیں تو وہاں پر بھی یہی مضمون آپ کو نظر آئے گا۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، ان کو کلمات سکھائے گئے، زمین پر وہ آگئے، اس موقع پر بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی غم اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کو خوف ہوگا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ بھنگ پینے والے، چرس کرنے والے، چرس پینے والے، نشہ کرنے والے، ناچ ڈانس کرنے نہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان تقوی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی ان کو عزت ہے۔ آج جتنے اولیاء کرام ہیں مخلوق خدا ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، عزت اللہ پاک دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ جو دشمنان اسلام ہیں وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا میں کسی کو عہدہ ملتا ہے تو وہ عہدہ چھین لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے اور اللہ کی باتیں کبھی بھی نہیں بدلتی۔ فرمائے ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں وہ اللہ کی پیروی نہیں کر رہے، وہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں، وہ وہم و گمان میں ہیں اور اٹکل پچو وہ لگا رہے ہیں۔ اور اللہ ہے جس نے رات بنایا تمہاری تسکین کے لیے، دن کو بنایا روشن کاروبار اور رزق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو 13واں رکوع ہے سورہ یونس کا، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو فرمایا اگر تمہیں میری باتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا اور اللہ تعالیٰ سے انہیں لو لگائی، اور پھر فرمایا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، اجر نہیں لگتا، ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں رہوں۔ اور آگے قرآن مجید فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جب قوم نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام وہ فرعون کی طرف آئے، اور فرعون تکبر کرنے والا تھا اور وہ مجرم قوم تھی، حق ان کو تو بیان کیا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے
کہ اس نے پھر جادوگروں کو بلایا، تو جادوگروں کا ادب کرنا، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو فرعون اور اس کے سردار تھے وہ ظالم قوم میں تھے اور ظلم کیا کرتے تھے، بچوں کو قتل کیا، لڑکوں کو قتل کیا، پھر یہاں تک کہ ڈبو دیا اس کو، اور ڈوبتے وقت جب پانی یہاں تک پہنچا، غرغرہ ہونے لگا، اب کہتا ہے فرعون کہ میں ایمان لایا، اب توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہے، جب موت سامنے آ جائے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، زمین میں تو فساد برپا کرتا تھا، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، تو ہی خدا بن بیٹھا، اب ڈوبو، تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون کے بدن کو محفوظ کر دیا، بیچ میں گم رہا، 1907 میں ملا، اور آج بھی مصر کے اندر اس کی باڈی موجود ہے جو کہ بطور نشانی وہاں پر قائم اور دائم ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ حق کی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو اس شک کرتے ہیں جو کچھ ہم نے معبود تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، پہلی کتابیں بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور یہ بھی حق کے ساتھ اللہ پاک نے نازل کیا، اور اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، اور نہ ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور تمہارے رب کے یہ کلمات ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قوم یونس کی توبہ کا جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے توبہ کی، آثار دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ایک مثال دی رہی ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے ایسا نہ ہوا بجز قوم یونس کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم فی الہین، تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہاں ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، بعض تفاسیر میں یہ روایت بالکل ضعیف موضوع ہیں۔ اللہ کے نبی سے اگر کوئی بات ہو جائے مشروط نہ ہو تو وہ اور بات ہے، اللہ کا نبی اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ لازمی ہوتی، یہ نہیں ہے تو پھر تو جو مذاق بن جائے گا کہ اللہ کے نبی نے ایک بات کی، ایک اور شخص جس نے وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کی کئی پیشیوں کو یا غلط ہوئی، تو انہوں نے پھر یہاں سے حضرت کہا جی یونس علیہ السلام کی بھی نے بھی تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، تو پھر عذاب ٹل گیا۔ کہیں پر بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہوگا کہ یونس علیہ السلام نے کہا ہو کہ 3 دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا۔ قوم نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو ٹال لیا گیا۔ اللہ کا نبی جو کہہ دے، اس طرح بعض لوگ حضور علیہ السلام جب احرام باندھا صلح حدیبیہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، تو اس موقع پر اس کو بھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور علیہ السلام نے بھی تو بدل دیا تھا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لمٹ دیتے ہیں کہ اس سال یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، جب وہ نہیں پورا ہوتا تو پھر مثال صلح حدیبیہ کی دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہم تو اس دفعہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عمر کیا حضور علیہ السلام نے اس سال کہا تھا؟ اگر حضور اس سال کہہ دیتے تو پھر اس سال ہوتا، حضور علیہ السلام نے تو کسی سال کا۔ تو یاد رکھیے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے یہ نہیں ہے کہ آج کچھ اور کرے کل کچھ اور بات کرے، تو جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں پھر ان باتوں کو بنیاد بناتے ہیں، تو یہ یونس علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی بات وہ حتمی بات فرما دے اور پھر وہ پوری نہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ یونس کے اختتام میں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے مخالفین کے سامنے یہ فیصلہ کن اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو وہ سن لے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ نفع اور نقصان دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔
اور میں خالص دین کی طرف ہوں، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کروں گا، نفع اور نقصان دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ خوب کان کھول کر سن لو، یہ قرآن مجید کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس، یہاں سورہ یونس کا اختتام ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، جو ہدایت قبول کرتا ہے تو ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ ہود ہے، مقطعات سے شروع ہو رہی، اس کی 5 آیات ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ 11واں پارہ ختم ہو رہا ہے، زندگی رہی تو کل ہم سورہ ہود کا آغاز کریں گے، 5 جو آیات ہیں وہ بھی بیان کریں گے تاکہ تسلسل قائم رہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔